بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ بڑا چمکدار موتی تھا، اس میں سفید رنگ کا دودھیا روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ پارک میں ایک درخت کے نیچے گھاس میں پڑا ہوا تھا۔ ابھی تک کسی کی نگاہ اس موتی پر نہیں پڑی تھی۔ مائرہ اپنی ماما کے ساتھ پارک کی سیر کرنے کے لیے آئے تھی۔ مائرہ کی عمر کوئی 13 برس تھی، مگر باتیں وہ بڑی عقل مندی کی کیا کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتے اور دانتوں تلے انگلیاں اکثر دبا لیا کرتے تھے۔ وہ اتنی سی عمر میں اتنی عقل مند تھی کہ لوگ اس کی باتیں سن کر حیران رہ جاتے۔ آج مائرہ پارک کی سیر کرنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی ماں تو ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مائرہ خود کھیل کود میں مصروف تھی۔ وہ کھیلتے کھیلتے اس درخت کے قریب آ گئی۔ اس وقت وہ اکیلی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس چمکتے ہوئے موتی پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ موتی سے پھوٹنے والی روشنی اسے بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ حیرت سے کھڑی اس موتی کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی قریب ہو، وہ اس سے موتی کے بارے میں پوچھ سکے۔ اس کے قریب تو کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کافی دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا کیا جائے، اس موتی کو اٹھا لے یا اسے یوں ہی پڑا رہنے دے۔ پھر سوچنے لگی کہ اگر موتی کو یوں ہی پڑا رہنے دیا تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی اور اٹھا لے، مگر یہ موتی تو کسی کی امانت ہے، یہ یہاں پر گر گیا ہوگا۔ موتی کا مالک کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ کافی دیر تک کھڑی یہی سوچتی رہی۔ پھر اس نے جھک کر موتی کو اٹھا لیا اور مٹھی بند کر لی۔ وہ اپنی مما کے پاس آئی اور بولی، ماں مجھے ایک قیمتی موتی ملا ہے، نہ جانے کس کا کھو گیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنا پریشان ہو رہا ہوگا۔ ماں نے یہ سنا تو بولی، کہاں ہے وہ موتی، مجھے بھی دکھاؤ۔ مائرہ نے ہاتھ آگے کر کے مٹھی کھول دی۔ وہ موتی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ موتی بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ ماں نے مائرہ سے کہا، مائرہ مٹھی بند کر لو اور یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ، نہ جانے کس بیچارے کا یہ موتی گر گیا ہے۔ مائرہ کی ماں اور وہ اکٹھی وہاں پر بیٹھ گئی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اچانک مائرہ نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولی، میرے ترکیب میں ایک ذہن آئی ہے ماں جی، شاید اس طرح موتی کے مالک کا پتہ چل جائے۔ ماں نے چونکتے ہوئے مائرہ کی طرف دیکھا اور بولی کہ جلدی سے بتاؤ، کون سی ترکیب تمہارے کمپیوٹرائز ذہن میں آ چکی ہے؟ مائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بینچ پر بیٹھ کر اس شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی ہوں جس کا موتی گم ہو گیا ہے۔ وہ یقیناً پریشان ہوگا، اس طرح ہم اس کا موتی اس کو لوٹا دیں گے۔ ماں نے یہ سن کر پیار سے اس کے سر پر چپٹ مارتے ہوئے کہا، تم دن بدن بہت چالاک ہوتی جا رہی ہو۔ مائرہ نے پیار سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں چالاک نہیں ہوشیار بلکہ عقل مند ہوتی جا رہی ہوں۔ اس کی ماں یہ سن کر مسکرا دی، ہاں ایسا ہی ہے، ویسے تم نے یہ عقل مندی کی بات سیکھی کہاں سے ہے؟ مائرہ نے جواب میں خاموشی اختیار رکھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی غور سے ہر آنے جانے والے کے چہرے کی طرف دیکھتی رہیں، مگر انہیں کوئی بھی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی ہو۔ انہیں وہاں پر بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب شام کے سائے ڈھلنے لگے تو دونوں بینچ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں نے کہا، مائرہ اب تو شام ہونے کو آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ مائرہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پھر دونوں پارک سے نکل کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائرہ راستے میں بھی ہر آنے جانے والے کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے، موتی کے مالک کو کیسے تلاش کیا جائے۔ یہی سوچتے سوچتے مائرہ اپنی ماں کے ساتھ گھر پہنچ گئی۔ اس نے موتی ماں کو دے دیا تاکہ وہ اسے اپنی حفاظت میں رکھ سکے۔ شاید موتی کا مالک مل جائے تو موتی اس کو لوٹانا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد مائرہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ موتی بے حد قیمتی ہے۔ جس کا وہ موتی ہے اس کے کھو جانے سے وہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ نہ جانے وہ کون ہے۔
اب وہ سوچ رہی تھی اس کو تلاش کیسے کیا جائے۔ مائرہ رات بھر یہی سوچتی رہی، مگر اسے کوئی ترکیب سوجھ نہیں رہی تھی۔ اب تو نیند سے اس کی آنکھیں بھی بوجھل ہونے لگی تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ جلدی وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 7 بج چکے تھے۔ مائرہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سکول کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر یونیفارم پہن کر تیار ہو گئی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ اس کی ماں نے ٹیبل پر ناشتہ لگا دیا تھا۔ باپ بھی ساتھ میں ٹیبل پر آ بیٹھا تھا۔ مائرہ نے ماں باپ کو سلام کیا۔ دونوں نے پیار بھرے لہجے میں اس کا جواب دیا۔ پھر وہ تینوں ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر پاپا نے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری ماں بتا رہی تھی کہ تمہیں پارک سے ایک قیمتی موتی ملا ہے۔ مائرہ نے پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پاپا وہ موتی بے حد قیمتی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ موتی کا مالک مل جائے تو میں موتی اس کو واپس کر دوں، مگر افسوس کہ موتی کا مالک نہیں ملا۔ بیچارہ بہت پریشان ہو رہا ہوگا۔ پاپا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، بیٹا اس کا کوئی حل سوچا تم نے؟ موتی اس کے اصل مالک تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ پاپا نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، بیٹا تم بھی سوچو، میں بھی سوچتا ہوں۔ شاید اللہ کوئی اس کا سبیل پیدا کر دے اور موتی کا مالک ہمیں مل جائے۔ بیٹا یہ بڑی نیکی کا کام ہے، اللہ اس کام میں تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اتنے میں اسکول کا ٹائم ہو چکا تھا۔ پاپا ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مائرہ نے بھی اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور اپنے پاپا کے ساتھ چل دی۔ پاپا نے مائرہ کو سکول چھوڑا اور خود آفس چلے گئے۔ چھٹی کے بعد جب مائرہ سکول سے گھر آ رہی تھی تو پارک کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ اس کی نظریں پارک کے اندرونی سمت اٹھ گئیں۔ پارک میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مائرہ چند لمحے کھڑی دیکھتی رہی، پھر وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ پارک کے مین گیٹ کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو پریشانی کے عالم میں پارک سے باہر آ رہی تھی۔ اس عورت کو پریشان دیکھ کر مائرہ رک گئی۔ اس کی نظریں عورت کے چہرے پر گڑی ہوئی تھی۔ عورت کافی پریشان لگ رہی تھی اور چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مائرہ اس عورت کے پاس پہنچ کر بولی، آنٹی خیر تو ہے؟ آپ بڑی پریشان لگ رہی ہیں، کہ آپ کا کچھ کھو گیا ہے؟ عورت نے یہ سنا تو چونک کر مائرہ کی طرف دیکھا اور بے خیالی میں بولی، ہاں، نہیں شاید۔ مائرہ یہ سن کر حیران رہ گئی اور بولی، آنٹی لگتا ہے آپ کا کچھ کھو گیا ہے، آپ مجھے کافی پریشان دکھائی دے رہی ہیں۔ اس عورت نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں بیٹی، میری ایک بہت قیمتی چیز کھو گئی ہے اور میں اسی کی تلاش میں یہاں پر آئی ہوں، مگر لگتا ہے وہ کہیں اور گری ہے، مجھے کہیں اور جا کر تلاش کرنا چاہیے۔ مائرہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا کہ آنٹی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کا کیا کھو گیا ہے؟ شاید میں آپ کا کچھ بھلا کر سکوں۔ یہ سن کر عورت کی نظر مائرہ پر غور سے پڑی اور وہ بولی کہ بیٹا تم بھلا میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ یہ سن کر مائرہ نے کہا، آپ بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ کل مجھے پارک میں سے ایک چیز ملی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس چیز کی تلاش ہو، آپ بتائیں تو صحیح آپ کا کیا کھو گیا ہے؟ عورت نے گہری نظروں سے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا میرا ایک بہت ہی قیمتی موتی کھو گیا ہے، بس اس کو میں تلاش کر رہی ہوں۔ تو وہ موتی آپ کا ہے؟ اس عورت نے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم اس موتی کے متعلق جانتی ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ موتی بہت قیمتی ہے؟ مائرہ نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا، کیونکہ وہ موتی مجھے پارک سے ملا تھا، اس میں سے دودھیا رنگ کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں اس موتی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت قیمتی موتی ہے اور جس کا وہ موتی ہے وہ اس کے لیے بڑا پریشان ہو رہا ہوگا، اس لیے میں نے اس موتی کے مالک کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر مجھے اس کا مالک نہ مل سکا۔ آج پھر میں اسکول سے آتے ہوئے اس پارک کے قریب سے گزری کہ شاید کوئی اس موتی کو تلاش کر رہا ہو، تو اتنے میں آپ پر میری نظر پڑی۔ آپ مجھے پریشان دکھائی دے رہی تھی،
اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا۔ مائرہ کے خاموش ہوتے ہی وہ عورت بولی، بیٹی وہ موتی میرا ہی تھا، کل میں اسے بیچنے کے لیے سنار بازار کی طرف جا رہی تھی کہ کچھ دیر کے لیے اس پارک میں آ کر رک گئی اور یہیں پر موتی مجھ سے کہیں کھو گیا۔ میں نے اس موتی کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ مجھے نہ ملا۔ آج پھر اس موتی کی تلاش میں یہاں پر آئی تھی کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مائرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا موتی میری مما کے پاس ہے، یہ آپ کی امانت ہے۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میری ماں وہ موتی آپ کو دے دیں گی۔ اب مائرہ اس عورت کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ وہ بڑی خوش تھی کہ موتی کا مالک مل گیا ہے۔ اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور اس عورت کو لے کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ مائرہ نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی تو اس کی ماں نے اس عورت کو بیٹھنے کے لیے کہا اور بولی کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، میں وہ موتی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر مائرہ کی ماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا موتی تھا۔ عورت وہ موتی دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ وہ بے تابی سے آگے بڑھی۔ یہ دیکھ کر مائرہ کی ماں نے مسکراتے ہوئے وہ موتی اس عورت کے ہاتھ میں تھما دیا اور عورت مشکور نگاہوں سے مائرہ کی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا موتی مجھے واپس لوٹا دیا۔ مائرہ کی ماں نے کہا، شکریہ میرا نہیں، تم میری بیٹی کا ادا کرو، کیونکہ یہ موتی اسے ہی ملا تھا اور اسی نے آپ کو تلاش کیا ہے۔ شکر ہے کہ موتی آپ تک پہنچ گیا ہے۔ اب وہ عورت مائرہ کی طرف پلٹی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے مجھے میرا موتی تلاش کرنے میں بہت مدد دی، بلکہ تلاش کر کے اس کو مجھ تک پہنچا دیا۔ مائرہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ وہ عورت موتی لے کر جا چکی تھی۔ مائرہ کو انتہائی انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ آج اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ اس کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ وہ پیار بھری نظروں سے مائرہ کی طرف دیکھ رہی تھی اور مائرہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے بیگ رکھا اور دوڑ کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ شام کو جب اس کے پاپا گھر آئے تو اس نے تمام واقعہ اپنے باپ کو سنایا۔ اس کے پاپا یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ موتی اس کے اصل مالک تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے خوش ہو کر مائرہ کے گال پر تھپکی دی اور بولے، بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ اللہ تمہارے اس کام سے بہت خوش ہوگا اور تمہیں اس نیکی کا انعام ضرور ملے گا۔ اس بار ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں زیارت سیر کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ تمہیں یہ علاقہ دیکھنے کا شوق ہے نا۔ چلو اس بار تمہارا شوق پورا کیا جائے گا۔ مائرہ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی اور بولی کہ شکریہ، واقعی آپ مجھے اس جگہ پر لے جا رہے ہیں جو میری پسندیدہ جگہ ہے۔ آج شام پاپا آفس سے آئے تھے۔ مائرہ ان کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی کہ آپ کوئٹہ کی ٹکٹیں بک کروا آئے ہیں کہ نہیں؟ کل سے ہماری چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں۔ پاپا نے کہا کہ میں نے یہ کام بڑے ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دیا ہے، اب ہم کوئٹہ جائیں گے۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ پاپا نے اپنی اینک کو درست کرتے ہوئے کہا، بیٹا بس تیاری شروع کر دو، انشاءاللہ ہم پرسوں روانہ ہو جائیں گے۔ اب تم خوش ہو نا؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ خوشی سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مائرہ تم بہت خوش ہو، تمہیں خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ بیٹا ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، تمہارے مسکرانے سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کے پاپا نے کہا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ محبت بھرے انداز میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آج مائرہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ زیارت جانے کے لیے کوئٹہ روانہ ہونے والے تھے۔ اس کے ماں باپ نے سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ صبح تینوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، پھر وہ ٹیکسی میں سوار ہو کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر بڑی گہما گہمی تھی اور رونق لگی ہوئی تھی۔ ان میں کچھ مسافر تو ایسے تھے جو ٹرین میں سوار ہونے کے لیے آئے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو انہیں الوداع کہنے کے لیے آئے تھے۔ ٹرین آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔
مائرہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی ٹرین کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اسٹیشن کی گہما گہمی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے مسافر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سب ہی خوش تھے۔ پھر اس میں سے ایک شخص کو اپنے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ اس کی پیشانی پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ وہ شخص شکل سے ہی کوئی چھٹا ہوا بدمعاش نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر مائرہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اس کے دل میں خوف کی ایک لہر سی اٹھ گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ وہ شخص کچھ دور جا کر رک گیا اور پھر غور سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پر بڑی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مائرہ کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ بڑے غور سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس شخص کی نظر مائرہ پر پڑی۔ مائرہ کو اپنی طرف گھورتے پا کر اس نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مائرہ کو جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ اتنے میں ٹرین کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ اس سمت دیکھنے لگے جس طرف سے ٹرین آ رہی تھی۔ پھر زمین تھر تھرانے لگی۔ ٹرین پٹڑی کو دھڑ دھڑ ہلاتی ہوئی ہلکی رفتار سے آ رہی تھی۔ پھر پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ ٹرین کے رکتے ہی لوگ افراتفری کی عالم میں ٹرین میں داخل ہونے لگے تھے۔ مسافروں کا رش ذرا کم ہوا تو مائرہ کے والد نے کلی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر کلی سے اپنا سامان اٹھوا کر ٹرین میں رکھایا اور اس کو ادائیگی کر کے اپنی سیٹوں پر آ بیٹھے۔ مسافر ابھی تک ٹرین میں سوار ہو رہے تھے اور اس کے اندر کافی شور و ہنگامہ تھا۔ مائرہ کی سیٹ کھڑکی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر پلیٹ فارم کی طرف جھانک رہی تھی۔ وہ خوفناک چہرے والے شخص کا جب تصور کرتی تو اسے جھرجھری سی آ جاتی۔ اس شخص کی نظر مائرہ پر پڑی تھی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور خوف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ وہ شخص ابھی تک وہیں کھڑا مائرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مائرہ کے تو پسینے سے چھوٹے ہوئے تھے اور پریشانی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ خوف سے اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ مائرہ کے پاپا نے جب اس کی حالت دیکھی تو وہ چونک اٹھے۔ انہوں نے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے میرے بچے؟ تم پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہی ہو۔ مائرہ نے پاپا کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف و ہراس چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ پاپا۔ اتنا کہہ کے مائرہ کی آواز گھٹ کر رہ گئی۔ پاپا نے پلیٹ فارم کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہاں پر انہیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ لوگ پلیٹ فارم پر آ جا رہے تھے۔ اس میں اتنا خوفزدہ ہونے کی کیا بات ہے بھلا؟ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم نے پلیٹ فارم پر ایسی کون سی چیز دیکھ لی ہے جس نے تمہیں اتنا خوفزدہ کر دیا ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ مائرہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر دھک سے رہ گئی وہاں پر۔ اب وہ خوفناک شکل والا آدمی موجود نہیں تھا۔ اس نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ اسے کچھ دور وہ آدمی لوگوں کی بھیڑ میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ مائرہ نے گہرا سانس لے کر سر اندر کر لیا۔ اس کے اوسان ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے اور آنکھوں میں ابھی تک وہی خوف موجود تھا۔ اس نے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ پلیٹ فارم پر ایک خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا جو گھور گھور کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے پاپا دھک سے رہ گئے اور کچھ سوچتے ہوئے بولے، ہاں میں نے پلیٹ فارم پر ایسا آدمی دیکھا تو تھا، مگر میں نے اس وقت اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ آخر وہ کون تھا اور تمہیں اس طرح گھورنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے مائرہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ مائرہ ابھی تک کام سی رہی تھی۔ خوف اس پر طاری تھا۔ مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے باپ نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں، میں ہوں یہاں پر، میں دیکھ لوں گا تم اپنے سفر کا مزہ اٹھاؤ۔ مائرہ نے سر ہلا کر ہاں میں اشارہ کیا، لیکن اس کے دل میں ابھی تک خوف موجود تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ٹرین سپیڈ پکڑ گئی اور وہ پٹڑی پر دھڑ دھڑاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی۔ انجن کے اندر سے وسل بجی اور
پھر گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ سامنے والے منظر پیچھے ہٹتے جا رہے تھے اور نئے منظر نظر آتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے دماغ کی کیفیت آہستہ آہستہ خوف کی کیفیت سے نکل کر نارمل ہو گئی تھی۔ اب ٹرین کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ وہ فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مائرہ آنے والے مناظر میں کھو رہی تھی اور اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ اس خوفناک شکل والے آدمی کو بھول چکی تھی اور اس طرح سے باہر کے مناظر اس کے دل کو ایک عجیب سی رونق بخش رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر بڑی چہل پہل تھی۔ اب ٹرین آگے آ کے رک چکی تھی۔ یہ ایک اسٹیشن تھا جہاں پر چیزیں بیچنے والے پلیٹ فارم پر گھوم پھر کر آوازیں لگا رہے تھے۔ کوئی چائے بیچ رہا تھا تو کوئی بوتلیں۔ ٹرین ابھی تک پلیٹ فارم پر رکی ہوئی تھی۔ مائرہ کھڑکی سے باہر لوگوں کو جھانک رہی تھی۔ پھر یکدم وہ خوف سے سمٹ کر رہ گئی۔ اس نے پاپا کی طرف دیکھے بغیر ہی آہستہ سے کہا، باہر پلیٹ فارم پر دیکھیں وہ خوفناک شکل والا آدمی۔ پاپا نے فوراً پلٹ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ وہ شخص کھڑکی سے کچھ دور کھڑا مائرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو ہی مائرہ کے پاپا کو دیکھا تو وہ وہاں سے چل دی۔ مائرہ کے پاپا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مائرہ نے فوراً پاپا کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ بیٹھ جائیں، وہ خطرناک آدمی معلوم ہو رہا ہے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے باپ نے پیار سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تم آرام سے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا، پلیز پاپا، آپ کو میری قسم۔ یہ سن کر اس کے پاپا اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ غصے سے ان کا حال برا ہو چکا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ وہ اسے کچا ہی چبا ڈالتے۔ انہوں نے ایک بار پھر کھڑکی سے باہر جھانکا مگر اب وہ شخص وہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کھڑکی سے گردن نکال کر پھر دیکھا مگر وہ شخص لوگوں کی بھیڑ میں کھو چکا تھا۔ مائرہ ابھی تک خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے باپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بالکل بھی نہ گھبراؤ، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم اس وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنے میں انجن نے وسل بجائی اور پھر ٹرین آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ مائرہ کے پاپا کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ ان سے یہ گتھی سوز نہیں رہی تھی، آخر وہ آدمی کون ہے اور مائرہ کو اس طرح کیوں گھور رہا ہے؟ آخر کوئی بات تو ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ مائرہ کے پاپا کے دماغ میں خطرے کی ایک گھنٹی سی بج رہی تھی مگر انہوں نے اپنی کیفیت کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اسی طرح مائرہ اور اس کی ماں اس کی کیفیت سے پریشان ہو سکتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس معاملے پر وہ سوچنا چاہتے تھے۔ آخر کوئی بات تو ایسی تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس بارے میں جتنا سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے چلے جا رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ٹرین کی آواز نے ان کے خیالات کو منتشر کر دیا۔ انہوں نے مڑ کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون ہو چکی تھی اور اطمینان میں تھی۔ دوپہر ڈلے ٹرین ایک اور بڑے اسٹیشن پر رکی۔ انہوں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، یہ ملتان تھا۔ انہوں نے دائیں بائیں دور دور تک دیکھا مگر وہ شخص انہیں کہیں پر نظر نہیں آیا۔ انہوں نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا۔ گاڑی پھر آگے بڑھ گئی۔ مائرہ کے پاپا نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا تو انہیں وہاں پر وہی شخص کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود تھا اور مائرہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سون حلوے کا ایک ڈبہ تھا۔ آنکھوں میں دکھ اور آنسو تھے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مائرہ کے پاپا کا چہرہ تن گیا۔ وہ غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کی ماں نے بھی اس آدمی کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مائرہ کے پاپا نے قدم آگے بڑھایا۔ اس شخص کی آنکھوں سے تھر تھر آنسو گرنے لگے۔ مائرہ کے پاپا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئے۔ انہوں نے اس شخص کے چہرے پر گہرے دکھ کے آثار کو دیکھ لیا تھا، اس لیے ان کے اعصاب اعتدال پر آتے جا رہے تھے۔ وہ شخص مسلسل مائرہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے ہونٹ بھی کپ کپا سے رہے تھے۔ پھر وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا، میری بچی مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، میں تو تمہیں نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں ایسا کبھی نہیں سوچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مائرہ کے پاپا اور دوسرے مسافر حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا جسم بھی کانپ سا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہ مسلسل مائرہ کی طرف دیکھے چلے جا رہا تھا۔ مائرہ کے دل سے خوف کم ہو چکا تھا۔
وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی کہ یہ شخص میرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مجبور اور دکھی شخص لگتا ہے، نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہے، اس نے اسے رلا کر رکھ دیا ہے۔ اب اس کے دل میں اس آدمی کے لیے ہمدردی کا جذبہ ابھر آیا تھا۔ مائرہ کے ماما پاپا نے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چلتی ہوئی پاپا کے پاس پہنچی۔ اس کے پاپا بھی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ اب اس شخص کے چہرے پر نرمی تھی، اس کے چہرے پر دکھ جھلک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ مائرہ چلتی ہوئی اس شخص کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مائرہ کو دیکھ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سون حلوے کا ڈبہ آگے کر دیا اور بولا، بیٹی اسے رکھ لو، ایک دکھی باپ کی طرف سے تحفہ سمجھ لو۔ مائرہ نے ہاتھ بڑھا کر ڈبہ پکڑ لیا۔ وہ شخص پلٹ کر جانے لگا تو مائرہ بول اٹھی، بابا رک جاؤ، بتاؤ تم کون ہو؟ اس شخص نے پلٹ کر مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو ہے، اس کی آنکھوں میں ابھی تک آنسو تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے کہا، آپ تم نے مجھے بابا کہا ہے، تم نے مجھے ایک مرتبہ پھر بابا کہنا ہے، یقین کرو میرا دل پیس سا چکا ہے۔ مائرہ حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ مائرہ کے پاپا نے اسے دیکھا تو اس شخص کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس شخص نے بھیگی پلکوں سے مائرہ کے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر بولا کہ آپ کی بیٹی بالکل میری بیٹی کی ہم شکل ہے۔ اسے دیکھتا تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ سب لوگ حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مائرہ کے پاپا نے اس شخص کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سیٹ پر بٹھایا اور بولے کہ محترم آپ کون ہیں اور آپ کی بیٹی کہاں پر ہے؟ اس شخص نے آنسو بھری نگاہوں سے مائرہ کے پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں ایک بدنصیب باپ ہوں، میری بیٹی منو مٹی کے نیچے سو رہی ہے۔ یہ سنتے ہوئی سب لوگ کانپ اٹھے۔ سب کے دلوں میں اس شخص کے لیے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ اس شخص نے اپنی روداد سنائی کہ بالکل مائرہ کی ہم شکل میری بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ دہشت گردوں نے اسی طرح سے ہم پر حملہ کیا۔ ہم بازار میں سے جا رہے تھے کہ اچانک ایک طرف دھماکہ ہوا۔ میری بیٹی مجھ سے ہاتھ چھڑا کر ایک دکان کے اندر کھانے پینے کی کچھ چیزیں لینے کے لیے گئی تھی، لیکن وہ واپسی جب آئی تو اس وقت وہ بول نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی وقت مائرہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے بابا ہیں۔ جس طرح سے آپ کی بیٹی تھی میں بھی اسی طرح سے آپ کی بیٹی ہوں۔ اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہوں گی۔ یہ بات سن کر گاڑی میں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ مائرہ کے اس جرأت آمیز الفاظ پر بہت ہی خوش ہوئے۔ مائرہ کے پاپا نے اس شخص کو اپنا دوست بنا لیا اور کہا کہ جب بھی چاہیں آپ ہمارے گھر میں آ سکتے ہیں، یہ بالکل آپ کی بیٹی ہی کی طرح ہے، آپ اسے اپنی بیٹی ہی سمجھیں۔ مائرہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر اس شخص سے لپٹ گئی۔ سب لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ گاڑی میں ہر کوئی خوش تھا، خوشی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ ہر کسی کا چہرہ کھلکھلا کر اٹھ پڑا، یوں ایک ذہین لڑکی نے اپنی ذہانت اور محبت سے کسی غمزدہ شخص کا دل جیت لیا تھا۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔